اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ ویڈیو وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے کچھ عرصہ قبل مسئلہ حاضر و ناظر کے متعلق 2-3 ویڈیوز ریکارڈ کی۔ ناچیز کی جو یہ ویڈیو ہے جو ریکارڈ کرا رہا ہوں ابھی، یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو نمبر 1 یعنی پارٹ 1 مسئلہ حاضر و ناظر کے متعلق جناب نے جو ریکارڈ کی تھی اس کا جواب ہے۔ عزیزان گرامی، وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی اس ویڈیو کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ ابتدا میں جناب نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں کہ جی سب سے پہلے حاضر و ناظر کو سمجھیں، یہ کیا چیز ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ جناب نے اس طرح کی باتیں کی ہیں لیکن اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ جناب نے کیا کیا؟ جناب نے 2 طرح کے حوالہ جات خیانت سے کام لے کر، عیاری مکاری، کذب بیانی سے کام لے کر پیش کیے۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ، اسی طرح انوار ساتیہ اور 1-2 حوالہ پیش کیا جس میں رب تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا اطلاق کیا گیا۔ یہ ایک طرح کے حوالہ جات تھے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے 2-3 حوالہ جات اس طرح کے پیش کیے کہ جس میں حاضر و ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے بے دینی کہا گیا، ناجائز کہا گیا، جس میں حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ جاء الحق کا حوالہ پیش کیا گیا۔ اسی طرح حضور غزالی زماں حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ، ان کا بھی حوالہ پیش کیا کہ انہوں نے حاضر و ناظر کے اطلاق کو ناجائز کہا۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے حوالہ جات پیش کیے۔ یہ حوالہ جات نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کر کے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں، ان کے 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا اطلاق کرتا ہے اور دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کو درست نہیں سمجھتا، اس کا اطلاق نہیں کرتا، بے دینی سمجھتا ہے۔ اور نجیب دیوخانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ دست و گریباں کا شکار ہیں۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے، جو جناب نے حوالہ جات پیش کیے ان کا خلاصہ ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ جناب نجیب دیوخانی صاحب جب تک خیانت سے کام نہ لیں، کذب بیانی سے کام نہ لیں، تب تک ان کی دکانداری نہیں چلتی، جناب کا گزارا نہیں ہوتا۔ جہاں تک حوالہ جات کی بات ہے، حضور غزالی زماں رحمہ اللہ یا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ ہوں کہ جنہوں نے حاضر و ناظر کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے نادرست کہا، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا اطلاق کیا ہے وہ بھی درست ہیں۔ یہ شخص چونکہ خائن ہے، خیانت سے کام نہ لے تو دکانداری اس کی نہیں چلتی، اس کا کام نہیں چلتا، تو اس نے خیانت سے کام لیا۔ حضور غزالی زماں رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، حقیقت کیا ہے اس کی ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ حضور غزالی زماں رحمہ اللہ کی اس نے پوری عبارت پیش نہیں کی۔ نجیب دیوخانی صاحب نے حضور غزالی زماں رحمہ اللہ کی پوری عبارت پیش نہیں کی۔ حضور غزالی زماں رحمہ اللہ نے حاضر و ناظر کے جو 2 معنی بیان کیے، ایک معنی ہے لغوی اور حقیقی۔ حاضر و ناظر کا ایک معنی لغوی اور حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی ہے۔ تو اب جس معنی کو حضور غزالی زماں رحمہ اللہ نے ناجائز کہا، غلط کہا،
وہ ہے حاضر و ناظر کا لغوی اور حقیقی معنی۔ حاضر کا کیا معنی ہے لغوی حقیقی، ناظر کا کیا معنی ہے لغوی اور حقیقی؟ کیا وہابی دیوبندی فرقہ کے جو بڑے مولوی حضرات ہیں، نجیب دیوخانی صاحب سے جو بڑے ہیں، جناب کو چونکہ کسی چیز کا پتہ ہے نہیں ہے، بس امام المناظرین بننے کا شوق ہے، کیا حاضر و ناظر کا جو لغوی معنی ہے، حقیقی معنی ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کا اطلاق درست ہے؟ حضور غزالی زمان رحمہ اللہ نے جو نادرست کہا، ناجائز کہا، وہ اس حقیقی اور لغوی معنی کے اعتبار سے ناجائز کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا اطلاق درست نہیں ہے۔ ہاں، مجازی معنی کے اعتبار سے جہاں علم اور رؤیت مراد ہو حاضر و ناظر سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست ہے۔ حاضر و ناظر کا مجازی معنی علم اور رؤیت، یہ درست ہے، اس وقت پھر اطلاق اس کا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جن اکابر نے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا اطلاق کیا ہے تو وہ مجازی معنی کے اعتبار سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم اور رؤیت۔ یہ اس نے خیانت سے کام لیا، ایک مفہوم، ایک معنی اس نے پیش کیا، جہاں حقیقی اور لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کا اطلاق نادرست لکھا، ناجائز لکھا۔ اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں، حضور غزالی زمان رحمہ اللہ نے ناجائز کہا، درست نہیں ہے، یہ عبارتیں لکھی ہیں، اور یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا اطلاق کیا ہے۔ بھائی حضور غزالی زمان رحمہ اللہ بھی درست لکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے اطلاق کیا ہے انہوں نے بھی درست لکھا ہے۔ انہوں نے جو اطلاق کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مجازی معنی کے اعتبار سے علم اور رؤیت مراد لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا اطلاق کیا ہے۔ اور حضور غزالی زمان رحمہ اللہ نے جو ناجائز کہا، غلط کہا، وہ حقیقی اور لغوی معنی کے اعتبار سے ناجائز اور غلط کہا۔ یہ حضور غزالی زمان رحمہ اللہ کی عبارت حوالے کا مختصراً جواب، یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ حوالہ پیش کیا جا الحق کا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ، جو میرے پاس جا الحق ہے، صفحہ نمبر اس کا 149 ہے۔ یہاں پر بھی نجیب دیوخانی صاحب نے خیانت سے کام لیا۔ یہ صفحہ نمبر 149 کے اوپر باب نمبر 2 ہے جا الحق کا، مسئلہ حاضر و ناظر پر اعتراضات کے بیان میں۔ جو اعتراض نمبر 1 ہے اس کا جواب دیتے ہوئے مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر جگہ میں، یہ مفتی صاحب رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں، ہر جگہ میں حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں۔ کیا مطلب ہر جگہ میں؟ کیا مطلب اس کا؟ یہ جگہ کے اعتبار سے مفتی صاحب رحمہ اللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہر جگہ میں حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں، خدا تعالی جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ رب تعالی جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ یہ مفتی صاحب رحمہ اللہ اس اعتبار سے حاضر و ناظر اللہ کے لیے اطلاق کو ناجائز کہہ رہے ہیں، جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے۔ کیا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں بند ہے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں مقید ہے؟ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے جو منع لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، وہ جگہ اور مکان کے اعتبار سے لکھا ہے کہ ہر جگہ میں حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں، خدا تعالی جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ اور آگے پھر کتب عقائد سے مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حوالے اور عبارتیں پیش کی ہیں۔ یہاں پر پھر آگے مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وغیرہ آیات میں مفسرین فرماتے ہیں علماً و قدرتاً، یعنی اللہ کا علم اور اس کی قدرت عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے آگے ثم استوى علی العرش اور اس جیسی جو دیگر آیات ہیں انہیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہاں پر مراد علم اور قدرت ہے، کہ یہ ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کہ یہ آیات متشابہات سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے بات کی ہے۔
ہاں ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کا کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے، اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں ہے، اللہ تعالیٰ فلانی جگہ میں ہے، انشاءاللہ میں آگے حوالے پیش کروں گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جگہ میں، مکان میں مقید ہے، بند ہے۔ یہ صفحہ نمبر 149 کے اوپر مفتی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور اسی تناظر میں پھر مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے، خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے، یعنی جگہ اور مکان کے اعتبار سے حاضر و ناظر کا اطلاق مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں جب بھی حاضر و ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو مراد علم، رؤیت، اللہ کی قدرت یہ ہوگا، یہ معنی درست ہے، یہ صحیح ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ان حوالہ جات کی جو نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ حضور غزالی اعظمہ رحمہ اللہ نے ناجائز لکھا۔ وہ کس اعتبار سے ناجائز لکھا وہ آپ نے سماعت کر لیا، اور مفتی صاحب رحمہ اللہ کی عبارت جو اس نے پیش کی انہوں نے کس اعتبار سے ناجائز لکھا وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ جگہ اور مکان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا درست نہیں ہے۔ اور جن علماء نے حاضر و ناظر کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے، ان کا اطلاق کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے حقیقی اور لغوی معنی کے اعتبار سے اطلاق نہیں کیا، جگہ اور مکان کے اعتبار سے اطلاق نہیں کیا، بلکہ علم، رؤیت اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا اطلاق کیا ہے۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا جواب ہے۔ یہاں پر ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں میں نجیب دیوخانی صاحب کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ کم از کم یار اپنے بڑوں کی عبارتیں تو پڑھ لے، اپنے بڑوں کی کتابیں تو پڑھ لے۔ یہ میرے پاس ملفوظات فقیہ الامت لکھا ہوا ہے، ہندوستان کے مفتی اعظم اور دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی، یہ اس کے ملفوظات ہیں، دارالعلوم دیوبند کا یہ مفتی رہا ہے۔ ملفوظات صفحہ نمبر 297 کے اوپر یہ حاضر و ناظر جو حضور غزالی اعظمہ رحمہ اللہ نے بات لکھی اور مفتی صاحب رحمہ اللہ نے بات لکھی، ان دونوں باتوں کا ذکر مفتی محمود حسن گنگوہی کے اس ملفوظ کے اندر ہے۔ عنوان یہ ہے حق تعالی شانہ کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی، یہ عنوان باندھا صفحہ نمبر 297 کے اوپر۔ یہاں پر لکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ حاضر و ناظر ہے، اس کو مانے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، مگر حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ موجود و مقید ہے۔ وہی بات مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ کی۔ یہاں پر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں کہ مگر حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں، یہاں پر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس نے انکار کیا ہے، لیکن ہم نجیب دیوخانی صاحب کی طرح خائن نہیں ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے مگر حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ موجود و مقید ہے۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ یہی بات لکھ رہے ہیں کہ جگہ اور مکان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا درست نہیں ہے، اور یہی دارالعلوم دیوبند کا مفتی لکھ رہا ہے، استاذ حدیث لکھ رہا ہے۔ یہاں پر کیا کہو گے تم؟ مزید آگے سنیں، بلکہ حاضر سے مراد عالم اور ناظر سے مراد رائی دیکھنے والا ہے۔ حاضر سے مراد عالم اور ناظر سے مراد رائی دیکھنے والا ہے۔ یہاں اب اس عبارت کے اندر حاضر کا معنی عالم بیان کیا گیا، ناظر کا معنی رائی دیکھنے والا بیان کیا گیا، ناظر کا معنی رائی رؤیت مراد لیا گیا۔ کیا یہ اس کے حقیقی معنی ہے؟ حضور غزالی اعظمہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا حقیقی معنی، لغوی معنی، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے اطلاق درست نہیں ہے، اور اس بات کی تصدیق یہ دیوبندی مفتی کر رہا ہے کہ حاضر و ناظر کا مطلب حقیقی اور لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ حاضر سے مراد عالم اور ناظر سے مراد رائی دیکھنے والا ہے۔ ان دونوں عبارتوں کی تصدیق حضور غزالی اعظمہ رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے کہ حاضر و ناظر کا حقیقی اور لغوی معنی درست نہیں، مجازی معنی مراد ہوگا، اور مفتی صاحب رحمہ اللہ کی جو عبارت کہ جگہ اور مکان کے اعتبار سے حاضر و ناظر کا اطلاق درست نہیں ہے، ان دونوں عبارتوں کی تصدیق، دونوں حوالوں کی تصدیق
وہابی دیوبندی فرقے کا مفتی اپنی اس کتاب میں ملفوظ میں کر رہا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جو عبارت حضور غزالی زمان رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور اس نے جو تضاد بیانی بنا کر پیش کی ہے، یہ اس کی خیانت ہے، اس کی کذب بیانی ہے، اس کا جھوٹ ہے اور اس کی جہالت ہے۔ کم از کم اعتراض کرنے سے قبل اپنے اس بزرگ کی، اپنے اس بڑے کی اس کتاب کو، ملفوظ کو پڑھ لینا چاہیے جناب کو، تاکہ یہ اعتراض کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ ہے حقیقت جناب نجیب دوخانی صاحب کی اس ویڈیو کی کہ جی یہ دست و گریباں کا شکار ہے، یہ دیکھیں یہ اطلاق کرتے اور یہ نہیں کرتے۔ اس طرح تو ہم بھی دکھا سکتے ہیں آپ کو۔ اور دست و گریباں کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ العزیز ناچیز آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائے گا کہ کیسے اس مسئلہ کے اندر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات دست و گریباں ہیں۔ لہٰذا یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، پوری عبارتیں پیش کریں آپ۔ حضور غزالی زمان رحمہ اللہ نے جو دو معنی بیان کیے وہ سامنے رکھیں آپ۔ حضور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ نے جو مطلب عبارتیں لکھی ہیں، یہی وجہ ہے آپ نے سکین نہیں لگائے، آپ نے پوری عبارتیں نہیں پڑھی، بس یہ کہا کہ جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کم از کم عبارتیں تو پڑھ کے سنا، لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا تو سچا آدمی ہے۔